ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیر نے ایک لومڑی سے کہا کہ میرے لیے کسی شکار کا بندوبست کرو، نہیں تو میں تمہیں شکار کر لوں گا اور تمہیں کھا جاؤں گا۔ لومڑی کچھ سوچنے کے بعد ایک گدھے کے پاس چلی گئی اور اسے کہا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی ذہین اور باوقار جانور کا انتخاب کرو، میں نے اس کو اپنی جگہ پہ بادشاہ بنانا ہے، تو مجھے تم سے زیادہ ذہین بندہ یہاں پہ کوئی نہیں ملا۔ تو گدھا بڑا خوش ہوا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ جیسے ہی شیر کے پاس پہنچا، شیر نے اس پہ حملہ کیا۔ اس حملے میں وہ تو بچ کر بھاگ گیا، لیکن اس کے دونوں کان کٹ گئے۔ اب دوبارہ شام کو لومڑی اس کے پاس دوبارہ گئی اور اسے جا کے کہا کہ کیوں بھاگ گئے؟ اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے میرے کان کاٹ دیے ہیں اور تم نے کہا تھا وہ بادشاہ بنائے گا، کہ بادشاہ بنانے سے پہلے بادشاہ کا تاج پہننے کے لیے تمہارے کان رستے کی رکاوٹ تھے، اس لیے کاٹے گئے، تو تمہیں بھی شاہی باتیں سمجھ نہیں آتی، لومڑی نے کہا۔ تو گدھے کو بات لاجیکل لگی اور اس کے ساتھ وہ دوبارہ چل پڑا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، مجھے ہی سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ جیسے دوبارہ شیر کے پاس گیا تو شیر نے اس پہ دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب پھر وہ بچ نکلا، لیکن اب کی بار بھاگتے ہوئے شیر نے اس کی دم کاٹ دی۔ گدھے کو بڑا غصہ آیا اور وہ لومڑی کو ڈھونڈنے لگا۔ جیسے لومڑی اس کے سامنے ہی، اس نے کہا تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، پہلے میرے کان کٹوایا، میری دم بھی کٹوا دی ہے، شیر مجھے کھانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا حضور بادشاہ سلامت، آپ کو وہ کھانا نہیں چاہتے، آپ کی دم کاٹنے کا مطلب تھا کہ آپ تخت پر بیٹھ سکیں آرام سے، اگر آپ ویسے تخت پر بیٹھیں گے تو آپ کی دم رستے میں حائل ہوتی۔ آپ کو بھی ایک شاہی باتیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، نئے بادشاہ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کو لگا کہ میں نے بہت بڑی بیوقوفی کر دی ہے، یہ تو واقعی صحیح کہہ رہی ہے، اس کے ساتھ دوبارہ چل پڑا۔ اب تیسری بار شیر نے ایسا حملہ کیا کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد لومڑی سے کہا کہ اس کی کھال اتارو اور اس کا دل، جگر اور دماغ میرے آگے پیش کرو۔ لومڑی نے ایسا ہی کیا، اس کا دماغ نکال کر وہ خود کھا گئی اور باقی دونوں چیزیں اس نے بادشاہ سلامت کو پیش کر دیں۔ بادشاہ سلامت نے اسے غصے سے دیکھ کے کہا کہ دماغ کدھر ہے؟ اس نے کہا سر دماغ تو اس کا تھا ہی نہیں، اسی لیے تو تیسری دفعہ بھی مرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ شیر کو بات یہ لاجیکل لگی، اس نے کہا نہیں بالکل صحیح بات ہے، اس میں دماغ واقعی نہیں تھا، اور وہ ساری چیزیں کھا کے خوش ہو گیا۔ اس کہانی سے میں سب سے زیادہ فائدے میں کون رہا؟ اس میں سب سے زیادہ فائدے میں وہ لومڑی رہی، جس کو خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی شکار کرنے سے قاصر تھی۔ وہ گدھے کا شکار خود نہیں کر سکتی تھی، سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر گدھا پاکستانی عوام یا پاکستانی سیاستدان ہیں، لومڑی اسٹیبلشمنٹ ہے اور شیر جو ہے وہ امریکہ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، تو یہ محض ایک اتفاق کی بات ہے، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ بہت شکریہ۔